اعوذ باللہ من الشیطان جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جب بھی بیمار ہوتے ہیں یا ہم لوگوں کو کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے لوگ بھی مشورہ دیتے کہ جی آپ صدقہ کریں، صدقہ دیں۔ صدقہ جب ہم جیسے کسی بزرگ کے ساتھ پاس جائیں یا بابے کے پاس جائیں یا کچھ بھی ہوتا، انہوں نے کہنا جی بکرے لیں، مرغی۔ آپ نے اکثر دیکھا کہ یہ جو صدقہ کرنے کا طریقہ ہے کہ مرغی ہم لوگ وار کے پھینک دیتے ہیں، یہ سر کے اوپر سے وار دینا، یا کہتے ہیں جس سمندر میں یا دریا میں جا کے آپ اتنا گوشت بہا دیں، یا آپ جائیں تو آپ نے اتنا اناج لے کے جانا ہے، آپ نے وہ دریا میں بہا دینا تاکہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج اتنی غربت اور اتنی مہنگائی کا دور ہے کہ جب ہم لوگ گوشت نہیں کھا سکتے، تو سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ ہم اپنے آس پاس لوگوں کو ان کی ضروریات کا سامان دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ صدقہ ہے، اس طرح اگر ہم دیں گے صدقہ ان کو بتا کے تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ ہم جناب جی باہر جا کے لوگوں کو اتنے اتنے پیسے دے کے آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی ہے بیمار، خاص طور پر ایک شخص اس ٹائم بہت مجبور ہوتا کہ جب وہ بیمار ہو اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہوں، اس کی وہ تکلیف، ایک ماں یا ایک باپ جب اس بات کے لیے تڑپ رہا ہوتا کہ اس کے بچے کی فیس نہیں ادا ہو رہی، اور آپ دیکھیں کہ جب بچہ اتنی ٹھنڈ میں شوز نہیں پہن کے جائے گا اور ٹیچر آگے سے اس کو ڈانٹیں گی، اور گھر آ کے جب بچہ روئے گا تو اس سے زیادہ مجبور کون ہے؟ نہیں۔ ہم لوگ یہ غلط طریقے ہیں کہ ہم لوگ جناب جی کوئی بابا کہتا ہے جی اتنے بکرے جون سے ہے نا، ایک وہ جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں جی، ایک کوئی مجھے سٹوری سنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہمیں نا کسی بابا جی نے کہا کہ آپ نا تمام اپنے گھر والوں کا وزن کریں اور ان کے وزن کے برابر چھوٹا گوشت جو ہے اس کی جتنی رقم بنتی ہے نا وہ ہمیں بھیج دیں، وہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ یہ نہیں ہے، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں صدقہ دینے کے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور اگر کسی نے آپ سے راستے میں جاتے ہوئے پوچھ لیا ہے کہ یہ ایڈریس ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو مجھے بتا دیں، اور اگر آپ اسے بتائیں گے اس کو سیدھے راستے پہ بھیجیں گے تو یہ بھی آپ کا ایک بہترین صدقہ ہے۔ راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ قرآن پاک کی احادیث کو پڑھیں، آپ چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی شخص پریشان ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے اور وہ اپنے دل کا راز، کوئی ایسا نہیں بندہ مل رہا کہ جس کو وہ اپنے دل کی بات بتائے، تو آپ اس کی بات سنیں، آپ اس کے دل کی بات سنیں گے اور اس کو جو سکون دیں گے اور جو آپ اس کو تسلی دیں گے وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ یہ دریاؤں میں جا کے اتنا زیادہ ہم لوگ اناج پھینک گئے، یہ صدقہ ہے۔ بکرے دے دیں، مرغیاں وار کے دے رہے ہیں اور جا کے پھینک کے آ رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو عزت نفس کے باعث آپ سے یا کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا۔ مانگنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ وقت نہ لائے کہ کوئی مانگے، کیونکہ جب انسان مانگتا ہے تو آپ سمجھے کہ وہ کتنا مجبور ہے۔ اپنی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آئے ہیں، ایسی باتیں آئی ہیں کہ جن کو اب بھی یاد کرتی تو میرا دل دکھ جاتا ہے کہ کسی ٹائم میں نے کتنی مجبوری کی حالت میں اگر کسی سے مانگا اور وہ آپ کو نہ دے، اور آپ اگر اس کو نہ دیں اس کی جو دل آزاری ہونی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کو زندگی بھر پچھتاوا رہتا ہے
کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں کی مدد کیوں نہیں کی، جب بعد میں اس کے حالات آپ کو معلوم ہوتے تھے. کیونکہ عموماً لوگ بہت جلدی یہ کہہ دیتے جی اس کی تو عادت ہے مانگنے کی. نہیں، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے، اس نے اپنی ضرورت کا آپ سے اظہار کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میرا بھائی تھا شکیل، تو یقین مانے کہ اس نے اگر کمیٹی ڈالی ہوتی تھی نا، تو اس کو پہلے سے ہی لوگوں نے بکنگ کر لی، ماموں یا فلانا یا شکیل یار تمہاری وہ کمیٹی نکلنی ہے، تمہارے وہاں سے پیسے آنے ہیں، تو وہ تم نے مجھے دے دینے. اچھا، تو اس نے دے دینے، اللہ اس کو جنتوں میں گھر کرے. تو وہ میں نے کہا نا تمہیں کیا مطلب فائدہ ہوتا. اور پھر بعد میں توڑ کے لوگوں نے، میں نے کہا نا تمہیں کیا فائدہ تھا. کہتا چلیے تینوں نہیں پتا، یہ جو بندے میرے پاس مانگنے آتے ہیں نا، یہ کہنے آتے ہیں اپنی ضرورت کا، تو یہ میرے پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میرے پاس لوگوں کو بھیجتا ہے. اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں. اب تو ہم عموماً دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی راشن بانٹ رہا ہے، راشن بانٹے، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو دیں، کیونکہ ضروریات زندگی آج کل اتنی مشکل ہو چکی ہے زندگی گزارنا، اور ضروریات زندگی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کھانا پینا تو نہیں رکتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی کو آٹے کا توڑا بھی دیا تو پھر بھی اس نے پکچر بنا لی ہے، اس نے پکچر بنائی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ نا اس لیے بتاتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں اور ان میں بھی ہو. اس طرح نہ ہے. آپ اگر کسی غریب کو دے رہے تو آپ اس کو اس طرح دے کہ بس کسی کو بھی نہ پتہ چلے، اس لیے کہ وہ جس نے آپ کی اس نیکی کو لکھنا ہے نا، وہ اپنی کتاب میں بہت چپکے سے آپ کے دل کے اندر جو چیز ہے نا وہ بھی لکھ لیتا ہے. ہاں، ایک بات یہ کریں کہ جب آپ صدقہ کریں یا آپ جیسے کسی نے آپ سے مدد مانگی ہے یا جو، تو آپ پتہ کیا کیا کریں. میں نے بھی ایک بات پڑھی تھی، آپ کہا کریں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. وہ کیا ہونا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ وہ بندے میرے پاس آئیں جو میری رضا کے لیے کرتے تھے، تو اس کتاب میں ہمارا بھی نام ہوگا. اس لیے اگر کسی کی مدد کریں تو اس طرح کریں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ خبر ہو. آج کل تصویریں شیئر کرنی، لوگوں کو بتانا، اگر تصویریں نہیں شیئر کرتے تو جہاں بیٹھتے ہیں نا لوگ یہ ضرور ذکر کرتے ہیں جی میں نے فلانے. ہاں، اگر کوئی بندہ مجبور ہے، وہ بچے کی فیس نہیں دے سکتا، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں دے پا رہے، تو آپ اس بچے کی فیس کوئی کتابیں لے کے دے دیں. یہ صدقے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. آج ہم کریں گے نا تو کل ضرور کوئی نہ کوئی ہماری مدد کو ضرور آئے گا. میری طبیعت، میں اپنی باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے غلطی بہت زیادہ کی ہیں زندگی میں، بہت غلطیاں، کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی، انسان غلطی کا پتلا ہے. بعض آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. تو لیکن ایک بات یہ بھی تھی، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں. تو میں نا، میرا بچہ عبداللہ تھا تو میں اس کے دودھ کے پیسے رکھے تھے. تو اگر مجھ سے کسی نے کہنا نا کہ مجھے ضرورت ہے تو میں نے دے دینا. تو مجھے کسی نے کہنا یہ تم نے تو عبداللہ کے دودھ کے لیے رکھے تھے یا اس کام کے لیے، تو میں نے کہنا یہ اگر میں کسی کی ضرورت پوری کر رہی ہوں نا، تو میرے بچے کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا ضرور، اور وہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ کے کسی کی ضرورت پوری کریں تو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں خود پوری کرے گا، اور کرتا بھی ہے. ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. تو میری ویڈیو کو دیکھ کے یہ نہ کہیں جی میں آپ کو نصیحتیں کریں، نہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو چھپ جاتی ہیں. جیسے میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ باتیں اپنی ویڈیو میں کر چکی ہیں کہ جیسے کہ ہم لوگ لائبریری میں یا شیلف میں کتابیں رکھتے ہیں، تو کتابوں کے اوپر کتابیں آتی جاتی ہیں نا، تو پھر اوپر والی کتابیں ہم لوگوں کو نظر آتی، نیچے جو چھپی ہوتی ہیں وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، دھول پڑ جاتی. ایسے ہی ہماری یادیں ہیں، ہمارے کام ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں. جب ہم اپنے ذہن کو، یا اگر کوئی ہمیں ریمائنڈ کروائے تو ہمارے ذہن کے کسی خانے میں ضرور اپنی کوئی نہ کوئی بات آتی ہے. تو خدا کے لیے اس بات سے نہ ہوا کریں
کہ جی ہمیں کسی نے نصیحت کی ہے، نہیں، وہ نصیحت نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دین کی چھوٹی باتیں ہیں، اسلام کی بھلائی کی اچھی باتیں ہیں، تاکہ آپ لوگ یاد کریں، آپ بھی ریمائنڈ کریں اپنے مائنڈ میں کہ آپ نے کہاں غلطی کی اور کہاں آپ لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اور اس اچھے کام کو اب دہرائیں تاکہ یہ چلتا رہے سلسلہ۔ تو اس لیے خدارا اگر صدقہ دینا ہے تو اس طرح نہ کریں کہ آپ جناب جی آج تو اتنی مہنگائی ہے لوگ گوشت نہیں کھا سکتے، تو اگر آپ نے دینا تو آپ کسی کو گوشت کے پیسے دے دیں، صدقہ دینا نا آپ نے تو آپ گوشت کے کسی کو پیسے دے دیں، یا آپ اگر گوشت لے کے دے دیں بجائے آپ دریا میں پھینکنے کے، یا آپ کسی جگہ پہ جا کے پھینک کے آ جائیں، آپ کسی کو دیں۔ یہ پیسے وار کے، مرغیاں وار کے، یا پیروں کو یا کسی کے کہنے پہ ہم لوگ جو بکرے دے دیتے ہیں، تو آپ یہی بکرے کسی جامعہ میں جا کے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی ایسی جگہ پہ دیں جہاں پہ بچے کھائیں اور آپ کو دعائیں دیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کیا کہوں کرم اور فضل کی آس میں بیٹھی ہوئی ہوں، نہ جانے کب جانے کا وقت آ جائے۔ کوئی جائیدادیں، کوئی محل، کوئی چبارے، کوئی کچھ نہیں ساتھ جاتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں آگے بخشوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ بس چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنے بچے عبداللہ اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کر سکوں، تو میری کوئی چھوٹی سی بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو سمجھے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ خدا کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میرے بعد تو اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، میرے بعد تو میرا بچہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ جیسے لوگ ہیں جو پیار کرنے والے ہیں، جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میرے بچے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں پلیز، تاکہ زیادہ سے زیادہ میرا واچ ٹائم بڑھ جائے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، اور میں جانے سے پہلے اپنے بچے کے لیے جو دل میں باتیں سوچی وہ پوری کر سکوں۔ اللہ حافظ۔